الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ الحجرات کے جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ہمارا جو لاسٹ لیسن تھا اس میں ہم نے صبر کے بارے میں بات کی تھی کہ صبر کیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین، مراتب الصبر یعنی صبر کے لیولز کیا ہیں، علماء نے کیسے صبر کو ڈیفائن کیا ہے، یہ سب پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ 3 لیولز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے صبر کے اندر۔ لیول سے پہلے صبر کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، حبس النفس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ٹو بی ایبل ٹو کنٹرول یور ڈیزائرز، اپنی نفس کو کنٹرول کرنا۔ اس میں پیشنس بھی ہے، اس میں کنسسٹنسی بھی ہے، اس میں پرسیویرنس بھی ہے، اس میں کنٹرول بھی ہے، اس میں اسٹیڈ فاسٹنس بھی ہے، ثابت قدم رہنا، یہ سب چیزیں صبر کے اندر شامل ہیں۔ اور مراتب الصبر کے بارے میں ہم نے جب بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں صبر کو بیان کیا، پھر علماء نے قرآن و حدیث میں سے مراتب طے کیے ہیں صبر کے، یعنی کیا لیولز ہیں آف پیشنس۔ اور the first level is الصبر علی طاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرنا، یعنی کنسسٹنٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اوبے کرنا، یعنی اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کی ریسٹرینٹ شو کرنا، اینڈ اوبے اللہ۔ الصبر علی المعاصی، being patient on or being patient against sins، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا، and not let your desires take control of you، اور انسان گناہ سے بچ کے رہے۔ الصبر عن المعاصی، الصبر علی الاقدار المؤلمہ، جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز اور ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں زندگی کے اندر، ان کے اوپر بھی صبر کرنا۔ یہ 3 مراتب ہیں جو علماء نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور ہم نے لاسٹ ٹائم ہی بات کی تھی کہ اس میں ان آرڈر آف امپورٹنس میں نے ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں کنسسٹنسی شو کرنا وہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد گناہوں سے بچنا، اینڈ سب سے لیسٹ امپورٹنٹ، ایون دو امپورٹنٹ ہے لیکن اس ریفرنس سے سب سے آپ سمجھیں آسان بھی اور لیسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ مشکلات کے اوپر صبر کرنا ہے، کیونکہ اس میں انسان کے پاس، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا، آپشن نہیں ہوتی۔ وقت انسان کو صبر کرا ہی دیتا ہے، وقت کے ساتھ انسان صبر کر ہی لیتا ہے، لیکن جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ایک حدیث بھی شیئر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صبر از ایٹ دا فرسٹ انسٹنس آف کلیمٹی، ایٹ دا فرسٹ انسٹنس آف ٹریبولیشن، ڈیفیکلٹی، کہ جب شروع میں مصیبت آئے تو انسان کیسے ایکٹ کرے اس وقت، تو صبر جو ہے اس وقت فائدہ مند ہے، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اجر کا حامل ہے۔ اس کے بعد ہم نے کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اینڈ ہم نے کچھ ایسپیکٹس شیئر کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ کچھ سنپٹس تھے جن کے بارے میں ہم نے بات کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسسٹنسی، ان کے ریزالو کو، ان کے ڈٹرمنیشن کو، ان کے پیشنس کو، ان کے کنٹرول کو اوور ہز ایموشنز ڈسپلے اور ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایکسیپشن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ڈیوائن مدد حاصل تھی، اور وہ اتنا ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ ہمارے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے اس کو ایمیولیٹ کرنا، ایون دو ہماری کوشش تو ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اس کے قریب تر ہوں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اگزامپلز جو ہیں وہ شاید صرف انبیاء کے لیے ہی ہیں۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اس سیشن میں، جو کہ ہمارا ایک مختصر چھوٹا سیشن ہوگا آج، اس کی بھی وجہ انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو صحابہ تھے ان کے کچھ واقعات ہم دیکھیں گے جہاں پہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا اسی کوالٹی کو، صبر کو، پیشنس، کنسسٹنسی، اسٹیڈ فاسٹنس، پرسیویرنس، کنٹرول۔ صحابہ نے کیسے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اللہ کو پرائرٹائز کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ بلال جو تھے وہ مکہ میں غلام تھے، امیہ بن خلف کہ ہاں وہ ایک غلام تھے، اور بلال کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پتہ لگا تو بلال نے اس دعوت کو قبول کیا، اور امیہ جو کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا،
ہی واز ناٹ ہیپی ود بلالز کنورژن، اور پھر انہوں نے بلال کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ میں دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، جب سورج جو ہے بالکل اپنی پیک کے اوپر ہے اور گرمی ہے، اور مکہ کا اگر آپ لوگوں نے لینڈسکیپ بھی دیکھا ہوگا تو بہت ہارش ٹوپوگرافی ہے اس کی، پتھریلی زمین ہے، نوکیلے پتھر ہیں۔ تو مکہ کی اس گرمی میں امیہ ابن خلف جو ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کو لٹاتا تھا، اور ان کے سینے پہ ایک بہت بھاری پتھر، ایک بولڈر جو ہے ان کے سینے پہ رکھ دیتا تھا۔ جب آپ کے سینے پہ اتنی بھاری چیز پڑی ہو تو آپ کو سانس بھی نہیں آتا، آپ کو سفوکیشن فیل ہوتی ہے، کنسٹرکشن فیل ہوتی ہے، کمر ویسے ہی جل رہی ہے، سانس بھی نہیں آ رہا، پتھر کا بوجھ بھی ہے، اور وہ ادھر پڑے رہتے تھے بلال رضی اللہ عنہ۔ اور امیہ بن خلف کہتا تھا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتے نہیں ہو اور لات والعزیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تب تک تم ادھر ہی پڑے رہو گے۔ تو بلال جو ہیں وہ احد 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 کہا کرتے تھے، ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے جس کی میں عبادت کروں گا۔ اور یہی بنیادی دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان بتوں سے ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے صرف اور صرف۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ منظر دیکھا ایک دفعہ، دو دفعہ، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ میں اس غلام کو آزاد کروں گا، اور امیہ بن خلف کے پاس گئے وہ، اور ایک قیمت آفر، ایک پرائس آفر کی اس کے لیے، بلال کے لیے۔ تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ تم مجھے اس سے آدھی بھی قیمت آفر کرتے تو میں تمہیں یہ غلام دے دیتا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس کے لیے اس سے ڈبل دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ تو اس طرح بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے صبر کیا اور کنسسٹنٹ رہے اور اسٹیڈ فاسٹ رہے اپنے ایمان کے اوپر۔ اور دیکھیں یہ سٹوریز آف پاسٹ جو ہیں ان کو مینشن کرنے کا مقصد اور فائدہ ہی یہی ہے کہ جب ہم ان میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی لیسنز جو ہیں وہ اخذ کر سکیں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، جب ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی اور ہمارا دین مثال کے طور پہ ایک تقاضا کر رہا ہوگا اور دنیا کوئی اور تقاضا کر رہی ہوگی۔ فائدہ تبھی ہے ان سٹوریز کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہمیں اگر انبیاء کے واقعات کے بارے میں بتایا ہے تو اس لیے نہیں بتایا کہ ہم انٹرٹین کریں اپنے آپ کو یا صرف انہی کی تعریفیں کریں اور کہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنے اچھے لوگ تھے، اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ اور میں سیکھیں ان کے لیسنز میں سے۔ تو ہمارے اوپر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والی مشکلات نہیں ڈالی جو بلال کے اوپر ڈالی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی مشکل ڈالتا ہے انسان کے اوپر جتنا وہ خود سہ سکتا ہے۔ تو آپ بھی ریئلائز کریں، آپ کو اور مجھے بھی ریئلائز کرنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ جو ہم سے دین ہمارا تقاضا کرتا ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی اتنا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے، تھوڑا سا ریزالو دکھانا ہے آپ نے اور میں نے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن میں، حدیث میں، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کے واقعات پڑھیں گے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا ہے، کچھ کو بڑا سخت آزمایا ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیں۔ ایک اور واقعہ جو ہے اس کا ایک دفعہ پچھلی کچھ کلاسز میں بھی مینشن کیا تھا میں نے، عمار بن یاسر کی فیملی کا۔ ان کی والدہ، عمار کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے توحید قبول کر لی تھی اور شرک کا انکار کیا، لیکن they remained steadfast until they lost their lives۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہاں سے گزرا کرتے تھے، اس جگہ سے جہاں پہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے صبرن علی یاسر، صبر کرو او فیملی آف یاسر، یاسر کا گھر جو ہے اس کو چاہیے صبر کرے، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی سہیب الرومی،
یہ صحابہ جو تھے بلال، خباب، عمار، صہیب، یہ قبائلی نظام میں کمزور تھے، یا تو ان کا غلاموں سے تعلق تھا یا پھر بہت ہی کمزور قبیلے سے تھے. اور اس زمانے میں ٹرائبل سوسائٹی کے اندر آپ کا سٹیٹس جو تھا اور سٹیچر جو تھا معاشرے میں، وہ آپ کی ٹرائب ڈکٹیٹ کرتی تھی. کتنا آپ کی زندگی میں لیول آف ایز ہوگا یا لیول آف ڈیفیکلٹی ہوگا، وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ آپ کس ٹرائب سے بلونگ کرتے ہیں. تو جن کے ساتھ سب سے زیادہ مشکلات آئیں وہ تھے جو کمزور قبیلوں میں سے تھے یا پھر غلام تھے. تو صہیب اور رومی بھی وہ بھی ایسے ہی تھے. اور جب ہجرت کا وقت آیا تو قریش نے ان کو روکا اور کہا کہ تم نہیں چھوڑ کے جا سکتے یہ جگہ، اور صرف تب جا سکتے ہو کہ تم سب اپنا مال، سب اپنے مویشی، سب جو بھی تمہارے پاس ہے سب کچھ دے دو، بس تمہارے بدن پہ جو کپڑے ہیں صرف وہی لے کے جا سکتے ہو. دیٹس آل یو کین ٹیک. تو انہوں نے بھی پھر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، دس از ورتھ اٹ. انہوں نے سب کچھ دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اور انہوں نے ہجرت کی. اور کچھ علماء کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ انہی کے لیے آئی آیت کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. who sell themselves for the sake of Allah's pleasure. یعنی تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی. اور جب یہ مدینہ پہنچے تو عمر ابن الخطاب اور کچھ صحابہ اور تھے، انہوں نے جب بات سنی ان کی ہے تو انہوں نے کہا تم نے بڑا ہی نفع بخش، بہت ہی بینیفیشل ٹرانزیکشن ہے تمہاری یہ، تم نے جو سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اس سے بڑھ چڑھ کے واپس ایک بہتر ریٹرن دے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے عبداللہ ابن حذافہ کا. عبداللہ ابن حذافہ عمر ابن الخطاب کے زمانے میں، ان کی خلافت میں عمر ابن الخطاب جو ہیں ایک آرمی بھیجتے ہیں رومن امپائر، بیزنٹین امپائر کی طرف. یہ جو ہیں عبداللہ ابن حذافہ جو ہیں یہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو پھر جو ہے بادشاہ کے پاس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس جتنے لوگ پکڑے گئے تھے ان کے کمانڈر یہ تھے. تو جو بیزنٹین ایمپرر ہے وہ کہتا ہے کہ تم ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف تم کرسچینٹی قبول کر لو اور آدھا میرا کنگڈم جو ہے تم لے لو. اگر تم کرسچینٹی قبول کر لیتے ہو I will give you half of my kingdom. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنا پورا کنگڈم بھی دے دو اور جو کچھ عرب کے پاس ہے وہ بھی دے دو تو میں تب بھی پلک جھپک کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. ظاہر ہے بادشاہ کو یہ بات سن کے غصہ چڑھا، اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں اس کا کتنا ریزولو ہے، کتنی اپنی بات پہ پکا ہے یہ. تو انہوں نے عبداللہ کو سولی پہ چڑھا دیا، کروسیفائی کر دیا، اور اپنے سولجرز کو کہا کہ اس کے ارد گرد جو ہے نا اپنے تیر مارو، اپنے بو اینڈ ایروز سے نشانہ لو اس کے بالکل ارد گرد اس کے جسم کے آس پاس، تاکہ یہ ڈر جائے. تو وہ جب اس کراس کے اوپر تھے تو یہ اپنے ایروز مار رہے ہیں ان کی باڈی کے بالکل قریب قریب ان کو ڈرانے کے لیے، لیکن وہ بالکل ثابت قدم رہے. ہی ڈڈ ناٹ فلنچ، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جان ایسے جانی ہے تو ایسے ہی چلے جائے. پھر جو ہے بادشاہ کہتا ہے کہ ایک دیگچا لے کے آؤ بڑا اور اس میں پانی ابالو، اور جب پانی ابل رہا ہوتا ہے اس میں، اور عبداللہ ابن حذافہ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے اس میں ڈال دیں، تو عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بادشاہ بھی جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں دیکھ لیا میں نے اس میں کتنا ریزولو تھا، توڑ لیا ہم نے اس کو اتارا، اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے تھے، کرسچینٹی قبول کرو گے اب؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا تھا کیونکہ میرے پاس زندگی ایک ہی ہے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. میں رو رہا تھا کاش میرے پاس اور جانیں ہوتی، میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے شہید ہوتا.
تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی وہ اتنا امپریس ہوا اس بندے سے، کیونکہ ظاہر ہے بادشاہ جو ہے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کی آرمی میں بھی ایسے لوگ ہوں جو اتنے لوئل ہوں کہ دشمن پکڑ لے، دشمن ان کو برائب بھی کرے، کچھ بھی کرے تو وہ بالکل خرید ہی نہ سکے، ان کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، اور اصولوں پہ ایسے کھڑے ہو۔ بہت ہی امپریس ہوا وہ بادشاہ، اور کبھی کبھار دشمن جو ہے نا وہ بھی آپ سے امپریس ہو جائے نا اگر، اور آپ کے اندر وہ کوالٹیز دیکھے جو وہ خود جس کے بارے میں رش کرتا ہو، تو دشمن بھی کہتا تھا ٹھیک ہے یار چھوڑو اس کو، یا اس کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایسے بندے کو مار کے میری کوئی جیت ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم میرے یہاں ماتھے پہ چومو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ کیا میری اس حرکت سے تم باقی مسلمانوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں چھوڑ دوں گا۔ سو دین ہی کسڈ ہز فور ہیڈ، ہی کسڈ دا کنگز فور ہیڈ، اور سارے مسلمانوں کو اس نے جن کو پکڑا ہوا تھا چھوڑ دیا۔ اور یہ مسلمان جا کے عمر بن الخطاب کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں عمر بن الخطاب کو کہ ہوا کیا وہاں پہ، اور عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو عمر بن الخطاب کہتے ہیں سب ان لوگوں کو کہ تم اس بندے کا ماتھا چومو، عبداللہ بن حذافہ کا، اور عمر بن الخطاب نے بھی پھر ان کا ماتھا چوما۔ یعنی اگین another example of resolve, steadfastness, principles in our history۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں خبیب بن عدی ایک صحابی تھے جو پکڑے گئے تھے، اور قریش نے پھر ان کو بہت ٹارچر کیا، اور ان کو جب مارنے لگے وہ، تو انہوں نے کہا کم از کم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں دعا کی، اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یعنی ان کے اوپر بھی یہی مطالبہ تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو۔ دیکھیں اگین میں نا یہ سٹوریز ایک آئسولیشن کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا، اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ جو ہے وہ 1947 سے یا 1857 سے نہیں شروع ہوتی، ہماری تاریخ جو ہے وہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ ایز مسلمز کم از کم ہماری یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے، ایون دو ہم سب انبیاء کو کلیم کرتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور ہماری تاریخ میں آپ کو اس قسم کے بہت زیادہ فگرز ملیں گے۔ اینڈ اگین ہر قوم جو ہے وہ فخر کرتی ہے اپنے ہیروز کے اوپر، اور الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے حساب سے دیکھیں، اپنے وقت کے حساب سے دیکھیں، اب ہم کدھر کھڑے ہیں ایز اپوز ٹو تاریخ میں کیا تھا، اب ہمارے اصول کہاں گئے ہیں، اب ہمارا صبر کدھر گیا، اب تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم بک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملے ہمارے، یہ کریں نہ کریں، چھوٹے چھوٹے دنیاوی نقصان کی وجہ سے ہم پھسل جاتے ہیں، ایمان کو کوسچن کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگین یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کنیکٹ کریں ان سٹوریز کو اپنی زندگی کے ساتھ۔ کل آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر چوائسیز، یو ہیو ٹو میک سم چوائسیز، کس چیز کو پریفر کرنا ہے، غلط کرنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ اسپیشلی ابھی آپ زیادہ تر آپ لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پروفیشنل لائف کے اندر آئیں گے، پیسے کمانا شروع کریں گے، کاروبار کرنا شروع کریں گے، آپ کو غلط اور صحیح، ہر روز غلط اور صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے، ڈیل کرنا پڑے گا۔ بڑا آسان ہے تھیوری میں بیٹھ کے باتیں کرنا، تاریخ کے بارے میں باتیں کرنا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جب when you are in the thick of things۔ ان چیزوں کو شیئر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے، فائدہ ہی یہی ہے، اور تبھی ہے جب ہم انہی انسیڈنٹس کو، انہی واقعات کو اپنے ذہن میں حاضر کر سکیں جب ہم نے وہ فیصلے کرنے ہوں، جب ہم نے وہ ڈیسیجنز لینی ہوں۔ تو ہاؤ ٹو اٹین صبر انسان اپنے اندر انکلکیٹ کیسے کرے، کیسے انسان جو ہے صابرین میں سے بن سکتا ہے۔ دیکھیں آسان نہیں ہے، اسی لیے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، آسان نہیں ہے۔ جنرلی انسان چاہے گا کہ وہ وہی کرے جو اس کی ڈیزائر، اپنی ڈیزائر کو فالو کرے اور ایزی وے آؤٹ لے، لیکن صبر جو ہے وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اینڈ صبر ڈیولپ ہوتا ہے ٹائم اینڈ ایکسپیرینس کے ساتھ، اور ایک ود دا رائٹ مائنڈ سیٹ۔
سب سے پہلے تو انسان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ریالٹی ہے زندگی کی اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے اس زندگی کے بارے میں کیا کہا ہے، کیسے ہمیں اس زندگی کی ریالٹی کے بارے میں بتایا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ جنت نہیں ہے، اس کو جنت بنانے کی کوشش نہ کریں، یہ جنت بن ہی نہیں سکتی آپ کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے وہ اصل جنت ہے۔ اس دنیا کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز اس دنیا کا حصہ ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، جس کے کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں، جس کی کوئی مشکلات نہ ہوں۔ یہ اس دنیا کی نیچر ہے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اور میں یہ ایکسیپٹ کر کے آئے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ادھر ہوں گے، مشکلات ادھر آئیں گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا ہے، ٹرائل اینڈ ٹریبیولیشن اینڈ ٹوائل اینڈ ڈیفیکلٹی میں پیدا کیا ہے۔ جسٹ بائی نوئنگ دیز تھنگس، صرف اس چیز کی ریئلائزیشن بھی ہے اگر آپ کو اور مجھے ہے، تو جب وہ مصیبت آئے گی آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو مجھے پتا تھا پہلے، یہ تو ہونا ہی تھا، زندگی میں ہوتا ہے ایسے۔ وہ ایک فرق مائنڈ سیٹ دیتا ہے ایک انسان کو۔ وہ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا ان پرابلم سے ڈیل کرنے میں۔ یقین حسن الجزا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو اچھی جزا ملے گی اپنے صبر کے اوپر، اس چیز کا یقین ہونا۔ being sure and certain کہ your patience is going to give you a good reward not only in this world but more so in the hereafter۔ اس چیز کا یقین بھی جو ہے وہ بھی انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ نعم اجر العاملین، نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، بہترین اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے صابرین کو بغیر حساب، یعنی حساب کتاب کے بغیر، وداؤٹ اینی اکاؤنٹ، انکاؤنٹیبل جو ہے ریوارڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے۔ تیسری چیز جو ہے اپنی ریالٹی کو پہچانیں، ایک تو دنیا کی ریالٹی کو کہ اس کے ساتھ پرابلمز ہیں، پھر اپنی ریالٹی کو بھی پہچانیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس دنیا کے اندر، جو کچھ بھی ہے وہ سب عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ آپ خود عارضی ہیں اور آپ خود ٹیمپریری ہیں۔ تو اپنے دل کے اندر ایک ڈیٹیچمنٹ رکھیں مٹیریل ورلڈ کے ساتھ، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ رکھیں۔ کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی، آپ خود نہیں ہمیشہ رہیں گے تو باقی چیزیں نہ کیا رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی، آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ کی صحت آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی، آپ کا پیسہ آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کوئی ہے چیز جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ریالٹی کو انٹرنلائز کرنا اینڈ اپنی اٹیچمنٹس کو چیک میں رکھنا ہمیشہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے والدین سے انسان محبت نہ کرے، اولاد سے محبت نہ کرے، چیزوں سے اس کو چیزیں پسند نہ ہو، اس کو بالکل ہوں، لیکن وہ محبت بھی ان چیک ہونی چاہیے ود دا ریالٹی کہ جدائی ہوگی ان سب کے ساتھ آپ کی۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویریس ڈفرنٹ میتھڈس کے تھرو ٹیسٹ کرے گا، اور پھر بشارت کن کو دی؟ صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت ان کو سٹرائک کرتی ہے، کیا کہتے ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کو ریٹریٹ کرتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کو اپنی زبان کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ ٹیمپرری ہو، جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ تھیں وہ بھی ٹیمپرری تھیں، جہاں سے آئیں وہیں چلی گئیں، آپ بھی جہاں سے آئے ہو آپ نے بھی وہیں پہ چلے جانا ہے۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے جو ہم بولتے ہیں اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے تاکہ ہمارے لیے معاملات کو ڈیل کرنا آسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، یعنی اپنا دل نہ لگاؤ بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ، اس حد تک کہ تم یہ حقیقت اور یہ ریالٹی بھول لو۔ او عابر السبیل، یا پھر تم ایک راہ چلتے ہو مسافر، یہ دنیا تمہارا صرف ایک ٹرانزٹ ہے، جیسے ایئرپورٹ سے ہم ٹرانزٹ کرتے ہیں،
دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء اور قدر میں ایمان، یہ بھی انسان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے آسمان میں، زمین میں، کوئی بھی مصیبت جو ہے جو آپ کو افلیکٹ کرتی ہے، جو آپ کے اندر بھی کوئی مصیبت ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی تھی، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ ایوری تھنگ ہیز بین ڈکریڈ۔ اگر آپ کا یقین ہوگا اس چیز کے اوپر تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس نہیں ہوگا کہ یار کاش میں ایسے کر لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ کیوں ہم نے سب کچھ طے کیا ہوا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم ڈپریس نہ ہو جاؤ اس چیز کے اوپر جو تم نے مس کر دی ہے، جو تم سے دور ہو گئی یا تم سے فوت ہو گئی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم بہت زیادہ خوش اور آپے سے باہر نہ ہو جاؤ جب ہم تمہیں کچھ دے دیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ آف ایکویلیبریم میں رہیں، بہت زیادہ مایوسی بھی نہیں اور بہت زیادہ خوشی کے اندر آپے سے باہر ہو کے ریالٹی کو بھولنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ اسٹیٹ آف ایکویلیبریم جو ہے کب انسان مینٹین کرتا ہے؟ جب وہ نفع اور نقصان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیتا ہے کہ ہاں یار مجھے فائدہ ہوا، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس کے اندر ہیوملٹی آتی ہے۔ مجھے نقصان ہوا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہ صبر کرتا ہے اس کے اوپر۔ انسان کو ہمیشہ دو سٹیٹس کے اندر ہونا چاہیے، ہمیشہ ان دو میں سے ایک سٹیٹ کے اندر، یا ان اے سٹیٹ آف صبر یا ان اے سٹیٹ آف شکر، بس ان دو سٹیٹس کے علاوہ کوئی سٹیٹ ہے ہی نہیں۔ ابھی اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی مصیبت میں ہے، وہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ وہ آپ نہیں ہیں تو آپ کو ایک سٹیٹ آف شکر کے اندر ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ کی زبان پہ پہلے تو آپ کے دل کے اندر شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر آپ کی زبان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس اپنی زبان سے، اور پھر اپنے عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، سٹیٹ آف شکر۔ اور اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے تو وہ سٹیٹ آف صبر کے اندر ہو۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں سٹیٹس جو ہیں پریز وردی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔